ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ کی زندگی کے کچھ واقعات اور آپ کی شہادت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام علی النقی علیہ السلام آپ کے بچپن کا زمانہ تھا کہ جب 219 ہجری میں معتصم باللہ نے آپ کے پدر بزرگوار کو مدینے سے بغداد طلب کیا اور آپ بچپن ہی میں باپ کے جیتے جی باپ سے جدا ہو گئے۔ ایسے جدا ہوئے کہ دوبارہ باپ سے ملاقات نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے باپ کو زہر و دغا سے شہید کر دیا۔ تو امام علیہ السلام بچپن ہی سے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، امام بچپن ہی سے یتیم ہو گئے۔ باپ کے زیر سایہ تعلیم و تربیت نہ پانے کی بنا پر بعض افراد کو ہمدردی کا خیال پیدا ہوا، مگر امام ہوتا ہے مگر زمانہ اس انداز سے بدلتا رہا کہ دشمن ایک کے بعد ایک اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنی مصیبتیں اٹھانے پڑے کہ ایک دن وہ وقت آیا کہ ہر ظالم یہی چاہتا تھا کہ امام کو نیچا دکھائیں اور سارا زمانہ امام پر ہنس پڑے، مگر یہ ظالموں کی غلط فہمی تھی۔ کبھی ظالم اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا، جب بھی کوئی ظالم امام کو نیچا دکھانا چاہتا تھا خود نیچا ہو جاتا تھا۔ یہ علی کے بیٹے ہیں، ہر وقت اعلیٰ رہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، آخر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ متوکل کے دربار میں ایک ہندی جادوگر آیا اور اس نے اپنے جادو سے تمام دربار کو حیرت زدہ کر دیا۔ تو متوکل نے اس کے فن کو بہترین مصروف یہ قرار کیا کہ امام علی النقی کو ذلیل کیا جائے۔ چنانچہ اس نے امام کو طلب کر لیا اور جادوگر کو اس کی خواہش کے مطابق امام کے پہلو میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان لگ گیا اور کھانا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی امام نے روٹی کو ہاتھ لگانا چاہا، اس جادوگر نے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی لقمہ امام اٹھاتے تھے وہ روٹی کو اڑا دیتا تھا۔ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور اہل دربار میں قہقہے لگنے لگے۔ دوبارہ اس نے ایسا ہی واقعہ کیا، پھر اسی طرح سے ہر درباری ہنسنے لگا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ یہ واقعہ دینے کے بعد امام نے شیر خدا کے پوتے جناب امام علی النقی علیہ السلام نے شیر خالین کو اشارہ کیا اور اس نے مجسم ہو کر جادوگر کو ہڑپ لیا۔ دربار میں ہلچل مچ گیا، متوکل بدحواس ہو گیا۔ حضرت سے مطالبہ کیا کہ شیر خالین سے جادوگر کو واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے متوکل، کیا موسیٰ کے عصے نے جادوگروں کو واپس کیا تھا؟ اور یہ کہہ کر دربار سے آپ باہر تشریف لے گئے، مگر وقت گزرتا رہا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین کا پوتا، علی کا پوتا، بے وطن حسین کے پوتے امام علی النقی علیہ السلام وطن کو، بے وطن حسین کے پوتے امام علی النقی علیہ السلام وطن چھوڑنے کے بعد امام علی النقی کا قیام تقریباً 11 سال تک سامرا میں رہا۔ اس درمیان مختلف قسم کی اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ ہر وقت امام کو زہر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ 253 ہجری میں متوکل کا بیٹا معتنز باللہ خلیفہ بنا اور اپنے باپ کے مظالم کی کسر کو پورا کرنے کے لیے 3 رجب 254 ہجری میں امام علی النقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا۔ آپ کو جیسے ہی زہر ملا، امام نے تمام انبیاء کی میراث آپ نے اپنے فرزند امام حسن العسکری کے حوالے کر دیا، اور پھر انہیں امام حسن العسکری نے یعنی بیٹے نے باپ کے تہجیز و تکفین کا انتظام کیا، بلکہ باپ کے غم گرہبان چاک کر لیا۔ دستور دنیا ایسا ہی ہے، جب باپ شہید ہوتا ہے یا باپ کا سایہ دنیا سے اٹھتا ہے تو اولاد گرہبان کو چاک کر لیتی ہے، اولاد باپ کا جنازہ اٹھاتی ہے۔ یہ دستور دنیا ہے، مگر ہائے یہ دستور کربلا میں کیوں بدل گیا؟ دست عدد جوڑ کر کہوں گی، اے مولا امام علی النقی علیہ السلام، بے شک آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ پڑے، مگر مولا پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں کہ
आपको आपके बेटे ने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, आपका जनाजा भी उठा और आपको आपकी माँ के पहलू में सामरे में खबर की जगह भी मिली। मगर हाय करबला में ये दस्तूर क्यों बदल गया कि बूढ़ा बाप हुसैन इब्न अली अकबर के लाशे को उठाए, कभी फरात का रुख करके कहते हैं अब्बास जवान बेटे का लाशा है, कभी खतलगाह की तरफ रुख करके कहते हैं औनो मोहम्मद ऐ कासिम आओ जवान बेटे के लाशे को उठाने में मेरी मदद करो, कभी खैमगाह की तरफ हुसैन रोते हुए बच्चों को देख कर आवाज देते हैं बूढ़ा बाप है जवान बेटे का लाशा उठाया नहीं जा सकता, कोई मेरी मदद करे। मगर हर लाश बेसर से आवाज आती थी मौला हुसैन अब भी हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, मगर मौत ने हमें मजबूर